5.5% تھی, آج وہ گر کے -0.38% پہ آ گئی, اور پھر کہتے ہیں ہم ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. چلے, پر کیپٹا انکم, ایک عام آدمی کی ایوریج سالانہ انکم جو ہے, جب اگست 2018 میں ان کو اقتدار ملا تو ڈالر ٹرمز میں وہ پر کیپٹا انکم تھی $1,652, $1,652 پر اینم ایوریج انکم. 1,652 پر اینم پر کیپٹا انکم تھی پاکستان کی. یہ آفیشیل فگر دے رہا ہوں میں آپ کو. میں جی ڈی پی پر کیپٹا کر کے پھر واپس جی ڈی پی پہ آ جاتا ہوں. اگست 2020 میں $1,652 جو پر کیپٹا انکم تھی پاکستان میں, وہ گر کے $1,355 پہ آ گئی ہے, $1,355. 18% پر کیپٹا انکم میں کمی آئی ہے, اور وعدہ تھا ان کا کہ خوشگوار تبدیلی ہوگی. وعدہ تھا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں یہ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے. یہ 18% اس کی پر کیپٹا انکم میں کمی آئی ہے. آپ جی ڈی پی گروتھ کا آپ نے سوال پوچھا تھا, 5.53% اگست 2018 میں جی ڈی پی تھی, جو کہ -0.38% پہ اس وقت ہے. نیگیٹو, منفی اس میں آ گئی ہے. تو سوچیں کس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ تباہی کی ہے. فسکل ڈیفیسٹ پاکستان کا اگست 2018 میں 6.6% تھا, جو آج بڑھ کے 8.1% ہو گیا ہے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اگست 2018 میں 2.78 بلین تھی, $2.78 بلین, $2.7 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگست 2018 میں تھی, جو ان کے دور حکومت میں 2 سال کے بعد گر کے $2.5 بلین پر آ گئی ہے, $2.5 بلین پر آ گئی ہے. اور وہ فورن انویسٹمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ کریڈٹ بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں. ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, سی پیک ہے. ماضی میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹ بھی یہ کہتی تھی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی گورنمنٹ بھی یہ کہتی تھی, اور آج موجودہ جو یہ حکومت ہے خان صاحب کی, یہ حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ سی پیک گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے, اور جو بھی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے وہ سی پیک کے اس میں آ رہی ہے. لیکن ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس بات کا اعتراف کریں کہ وہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ ویژن کس کا تھا. وہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا تھا. وہ ویژن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا تھا. کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ سی پیک گوادر پورٹ کے بغیر ادھورا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف دور میں گوادر پورٹ سنگاپور کے حوالے کر دیا گیا تھا. گوادر پورٹ کو سنگاپور سے لے کے چائنا کے اشتراک میں رکھنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا, آصف علی زرداری صاحب نے کیا. اور جو سی پیک کا منصوبہ ہے, جو اگریمنٹ ہے, اس کا معاہدہ کب ہوا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا, آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں ہوا. لیکن یہ تمام لوگ جو سی پیک کے ثمرات کی تو بات کرتے ہیں, سی پیک کی امپورٹنس کی تو بات کرتے ہیں, لیکن اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ یہ برین چائلڈ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا, سابق صدر آصف علی زرداری کا. پاک چین دوستی کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں رکھی گئی. تو جہاں کریڈٹ ہوتا ہے یہ کریڈٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں دیتے. آخری چیز, اگر ان تمام چیزوں کا مجموعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے. انفلیشن اکنامک ٹرمز میں وہ لفظ ہے جس سے آپ گیج کر سکتے ہیں کہ عوام کا کیا حال ہے. اور جو اکنامک سرویز پاکستان میں مختلف اداروں نے ایشو کیے ہیں
وہ کہتے ہیں انفلیشن اس وقت تقریباً کوئی 13-14% پہ کھڑی ہے. یہ ہے ان کی گڈ گورننس, یہ ہے ان کی کارکردگی, یہ ہے ان کی تباہی. جس طریقے سے انہوں نے پاکستانی عوام کا برا حال کیا ہے. ان کے دور میں جب اگست 2018 میں ان کو اقتدار ملا تو روپی کا ڈالر کے مقابلے میں ریٹ 124 روپے تھا اگست 2018 میں, جو کہ بڑھ کے اس وقت 168 روپیز پہ ہے. 168 روپیز پہ ہے, یعنی کہ کئی گنا انہوں نے کرنسی کو ڈی ویلیو کیا. اور کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کا جو ایک لاجک یہ دیتے تھے کہ بھئی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. میں آج آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کیا پاکستان کی ایکسپورٹس ڈالر ٹرمز میں ان کا اضافہ ہوا ہے؟ آپ موازنہ کر لیں, اضافہ نہیں ہوا. 2018 کے مقابلے میں کمی آئی ہے. تو یہ ان کی پرفارمنس رہی ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا ریونیو کلیکشن کی, کیونکہ کوئی بھی حکومت, کوئی بھی ریاست جب تک پیسہ نہیں کمائے گی, ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی, تو وہ اپنے معاملات کو ریزالو نہیں کر سکتی.